والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین حضرات، مجھے آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے عاشقین کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم کے باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، خلفائے اربعہ میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے عشق کے قرآن کے اندر انہیں بہت امتیاز حاصل تھا۔ مکہ مکرمہ سے باہر ہجرت حبشہ کی طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے تھے، تو راستے میں مکہ مکرمہ سے باہر ایک کافر نے روکا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں، آپ کی طرح اچھے بندے کو بھی کوئی نکال سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئے اور اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح اٹھتے اور صحن میں چارپائی بچھا کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے، اور گھر کے عورتیں اور بچے سارے اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاتے اور دیکھتے کہ حضرت صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ ذمہ لینے والا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے آپ کا ذمہ لیا ہے اور میں آپ کا ضامن بن گیا ہوں، لہذا آپ قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، کہیں یہ بچے اور بچیاں اور یہ عورتیں مسلمان نہ ہو جائیں۔ اگر آپ تلاوت کرو گے تو پھر میں اپنی ضمان واپس لے لیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی ضمانت واپس لے لیں، میں اللہ کی ضمانت میں آنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کی طرف آ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے اللہ نے قبول فرما لیا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ہجرت النبی و اصحابہ الی المدینہ، مدینہ کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ قرآن کریم کے عاشقین بہت زیادہ ہیں۔ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سردیوں کی لمبی راتوں میں عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور قرآن پڑھتی رہی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا صبح طلوع فجر کا قریب وقت آ چکا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور رونے لگ گئی اور کہا کہ یا اللہ، تو نے حضرت فاطمہ کی 2 رکعتوں میں یہ راتیں اتنی چھوٹی کر دی کہ 2 رکعت بھی اس کے اندر صحیح نہیں سما سکی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 2 رکعت کے اندر پوری رات قرآن کریم کی تلاوت میں گزار دی۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب کوئی عورت گانا گائے تو اس کا عاشق اسے بہت توجہ سے سنتا ہے۔ اسی طرح رب العالمین جب کوئی بندہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھے تو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے قاری کے قرآن کو بھی اللہ اس طرح توجہ سے سنتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سنتا ہے۔ تو یہ تو سننے کی کیفیت ہے، پھر وہ مومن جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور فرمایا کہ والدہ کی گھر جا رہی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے کہ میں جب والدہ کے گھر گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاوت کر کے رو رہے ہیں، اور جب سورہ نصر نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تمام صحابہ خوش، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس صورت کے اندر میرے محبوب کی جدائی کی مہک مجھے نظر آ رہی ہے اور محبوب وہ جدا ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مایاناز عاشقین قرآن میں سے تھے اور اس کو عشق قرآن کی وجہ سے امتیاز حاصل تھا اور ممتاز تھے۔ اللہ رب العالمین
ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عاشق قرآن ہم کو بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.